Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام تو شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ اور برتری والا ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، باران رحمت کی ایک اور نشست کے ساتھ میں علی خان۔ السلام علیکم، میں آمنہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ آج 15واں روزہ ہے، یعنی آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج واقعی بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ الحمدللہ۔ علی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ رمضان نہ صرف جلدی گزر رہا ہے بلکہ گزرتا ہوا ہر دن ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے۔ بے شک۔ غور و طلب کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں خود کے لیے کیا کیا، کتنی بری عادتیں چھوڑیں اور کتنی اچھی عادات اپنائیں۔ آمنہ، ماہ رمضان کا آدھا سفر طے کرنے کے بعد ہم خود ہی اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی یہ موقع دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے رمضان میں خود کو کتنا تبدیل کیا؟ دوسروں پر تنقید کرتے وقت کیا ہم نے خود اپنی خامیوں پر بھی نظر ڈالی؟ کیا مظلوم کے حق کے لیے ہم نے آواز اٹھائی؟ افطار کرتے ہوئے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ہمسائے دسترخوان پہ افطاری کا سامان موجود ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے عزیزوں کی دل جوئی کی؟ ہم جب ایک انگلی دوسرے پہ اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، یہ ہم عموماً بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی دینی اور دنیاوی زندگی پہ تنقید کر کے ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم میں تو کوئی برائیاں ہی نہیں ہیں۔
جبکہ ہونا تو یہ چاہیے دوسروں کی خوبیاں اور اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں، یعنی بہترین طریقہ ہے اپنی اصلاح پہلے کریں۔ اور اس اصلاح کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے علماء سے جانیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اصلاح پہ۔ لوگوں پہ انگلیاں اٹھانا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، ان کی ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا، تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ایگزامن کرنا کہ ہمارے اندر کیا پرابلمز ہیں، یہ ہم کبھی نہیں دیکھتے۔ ہمارے علماء کرام یہاں پہ ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے، یقیناً ہم بہت دنوں سے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک جی، آج جو ہے وہ اصلاح پہ بات ہونے والی۔ تو مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ اصلاح کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسلام اور دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تنظر ما قدم لغد، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام ناظرین کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت پر مبارکباد۔ جی، اب جو سوال کیا بہن نے کہ کیا صحیح طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلَا تَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور جو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا اس دن سے بھی ڈرو۔ بے شک اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، سیلف ججمنٹ، اپنا محاسبہ، اپنا محاسبہ۔ جب سیلف ججمنٹ ہوگی تو پھر ججمنٹ کر سکتے ہیں، اور جب ججمنٹ کریں گے تو ذہن میں رکھیے گا ججمنٹ ڈے بھی آئے گا، جی جی، ہے نا، مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم ایسے تو انگلی کر لیتے ہیں، مگر جو 3 انگلیاں اپنے اوپر آ رہی ہوتی ہیں ان کو نہیں گنتے، بھول جاتے ہیں۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے 3 انگلیاں اپنی طرف جو اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ۔ تو اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں، کسی کا اگر دل توڑ رہے ہیں، کسی کو آپ ذلیل رسوا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے اس طرح کرنے سے وہ ذلیل ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ذلت دینے والا اللہ سبحانہ۔ پھر آپ ایسی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، اپنا احتساب کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ بے شک تم پریکٹس کرنا شروع کر دو اس سے پہلے کہ تمہارے بارے میں ایک ایک چیز۔ اور ذرا تصور کیجئے علی بھائی کہ اس دن جب قرآن مجید فرقان ہمیشہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، تو جو پوری زندگی ہم نے گزاری ہوگی۔ اچھا، آج تو ہم یہ ہاتھوں پہ فخر کرتے ہیں، زبان پہ فخر کرتے ہیں، آنکھ پہ فخر کرتے ہیں، اکثر لوگ اپنی خوبصورتی پہ فخر کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہی چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہوں گی۔ انسان کی آنکھ بتا رہی ہوگی، انسان کی زبان بتا رہی ہوگی، انسان کے کان بتا رہے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ تو 3 طریقے ہیں جس کی بنا پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے۔ 3 انشاءاللہ اگر یہ 3 چیزیں ہم نے کر لی تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ہے موازنہ، دوسرا ہے مخابرہ، اور تیسرا ہے مشاہدہ۔ موازنہ کیا؟ اب اس میں بھی کافی اقسام ہیں۔ پہلے بندہ اللہ کی عطا کو دیکھے اور پھر اپنے گناہ کو دیکھے۔ جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے، موازنہ کرتا ہے، اور جب یہ سوچتا ہے کہ یار یہ آنکھیں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف یہ آنکھ کے بارے میں پوچھ لیا تو میں تو ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں، میں تو ان کو بہت سارے گناہوں کے کام میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ آنکھ تو وہ ہے کہ اس آنکھ کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جب میں کسی کا عیب دیکھوں تو اس کا عیب چھپاؤں، تو کیا میں تو بلکہ تانک جھانک میں لگا رہتا ہوں
کسی طرح کسی کے عیب مزاج ہے نہیں انسان کا. بے شک. یہ زبان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یا دو ٹانگوں کے درمیان ہے, اگر بندہ اس کی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنتی ہے. واہ واہ واہ. تو یہ زبان لوگوں کے دل جوڑنے کے کام آتی ہے, دل توڑنے کے کام آتی ہے. اب موازنہ کر رہے ہیں آپ, اپنا احتساب کر رہے ہیں. یہ کام, یہ ہاتھ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اب اسی ہاتھ سے میں ظلم کر رہا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کو دے رہا ہوں یا اللہ کی مخلوق کو لے رہا ہوں. اب انسان اپنا احتساب کرے, یہ قدم اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا شیطان کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ اس طرح کا موازنہ کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دوسری چیز ہے مخابرہ, اسے عربی میں کہتے ہیں جاسوسی. ابھی بڑا ایک بہت اچھا کیسے قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارا, کل قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی. اب میں ایک بند کمرے کے اندر ہوں اور گناہ سوچ رہا ہوں, گناہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کسی کے ساتھ ہوں تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کی دولت ہے اس کو قتل کر دو, یہ دولت ہے اس کو ذلیل رسوا کر دو. تو اب ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ چار دیواری, یہ در و دیوار کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. بے شک. مخابرہ, تو انسان لرز جائے گا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر مشاہدہ کرے, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا, ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا, ہمیں تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کر دی, ہم نے تمہارے لیے رزق پیدا کر دیے. اب بھی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو چھٹلاتے ہو. سبحان اللہ. جب انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کے جو اندر ہیں دو چیزیں, ایک ہے نفس, ایک ہے ضمیر. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے, ان کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. اور جن کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو بھلائی کے کام آتے ہیں, وہ ہمیشہ بھلائی کی باتیں کرتے ہیں. اور جن کا نفس موٹا ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں, شیطانی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو یا تو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ایسا گڈھا کھودتے ہیں جس میں وہ خود گر جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور اتنے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کرتے ہیں. جو اصلاح پہ آپ نے بہت اچھا سا بتایا ہمیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. یا ہم کمپلیکس ہیں, حسد ہے, جلن ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نا مفتی صاحب, میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, وہی لوگ دوسرے سے جل رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کیسے آ گیا, یہ آگے کیوں جا رہا ہے. یہ ایک حسد میں آ گئی بات. لیکن جو اصلاح کی بات ہے, آپ خود وہ برائی کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے یا آپ کوئی غلط چیز کرے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیوں کر رہا ہے. بڑا عجیب معاملہ انسان کا کہ انسان اپنے لیے تو عدل چاہتا ہے, اپنے لیے تو انصاف چاہتا ہے, مگر دوسرے کا انصاف اسے اچھا نہیں لگتا, دوسرے کا عدل اسے اچھا نہیں لگتا. وہ ہر چیز صرف اپنے لیے کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو نظام ہمیں دیا ہے, قرآن نے ہمیں کفالت کا نظام دیا, تکافل کا. تکافل کسے کہتے ہیں کہ اللہ شاید قرآن مجید فرقان حمید میں جائیں اور پڑھیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. اس پوری آیت کو پڑھیں تو وہ آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف, لیکن نیکی تو یہ اللہ پہ ایمان لاؤ, رسول پہ ایمان لاؤ, کتابوں پہ ایمان لاؤ, اور آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ. اور پھر کیا ہے, وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین. مخلوق کی خدمت کرو. اگر تم مخلوق کا دل توڑو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ذلیل رسوا کر دے گا. آج لوگ ہم سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کفار جو ہیں اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں دی ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو بھی شخص, اب تخصیص نہیں ہے مسلم و کافر کی, جو بھی شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا رب ذوالجلال کبھی رکھتا نہیں ہے, اس کو فوراً عطا کر دے گا. سبحان اللہ. مسلمان اگر کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے, کسی کی بھلائی کا کام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو کافر کرتا ہے اس کے لیے مادیت ہوتی ہے, کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے پیچھے ایک ذہن کیا ہے, یہ مسبب الاسباب نے کروایا ہے. اور جو کافر کرتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے مادیت والا. تو اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ابھی بائے برتھ مسلم ہیں یا عقلی شعوری طور پہ مسلم ہیں. اور اگر عقلی اور شعوری طور پہ مسلم نہیں ہیں تو پھر کلمہ ادا کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, اور یہاں کی جو اسم ہے اسے ایکٹیو کرنا ہے. بہت اچھی بات, بہت خوبصورت, زبردست. آج جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. آپ کی اجازت کے ساتھ
قاری صاحب نعمان حسینی صاحب آپ سے گزارش ہے ہمیں ایک پیاری سی نعت پڑھ کے سنا دیں. میرے خیال کو ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے اور سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے اور پیغام کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت رکھتے ہیں اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے المادی چھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے المادی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا 50 دانا ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے الماد چھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتھے الماد چھاں ہووے میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کروڑائے حسن مولا دسترخوان ویڑے گھر سجوڑائے کھواوا میں جتھے لنگر کھواوا میں جتھے لنگر کوئی اے
کیسی وکھا ہووے مولا میرا وگر ہووے اتھے الماد چھا ہووے مولا میرا وگر ہووے اتھے الماد چھا ہووے میرے دروازے تے لکھیا پنجاب دانا ہووے مولا میرا وگر ہووے اتھے الماء دے چھاں ہووے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. مفتی صاحب, امام حسن علیہ السلام سے اصلاح کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید فرقان حمید کی وہ صفات کی جس میں اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسن, اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب آئیے سیرت امام حسن میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن ہے کیسے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے, وہ آپ کے بابا جان سیدنا علی حیدر کرار مولا کائنات باب العلم کو غلیظ گالیاں دے رہا ہے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ فاطمہ کہ جب وہ آئیں تو انبیاء محشر کے دن سر جھکا لیں گے کہ بنت محمد آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ. وہ غلیظ باتیں کر رہا ہے. امام حسن اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ باتیں کر رہا ہے, وہ لوگوں کے درمیان باتیں کر رہا ہے. امام حسن اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میرے امام نے جملہ کیا ادا کیا, کہا اجنبی لگتے ہو اور تھکے ہوئے لگتے ہو, پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرنا. وہ جو جملہ ادا کیا ہے امام حسن کا, ایک تو وہ اللہ کے نبی کے سب سے, یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اکبر یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کے اس نواسے کے جو منہ سے جملہ ادا ہوا ہے کہ تم تھکے ہوئے کھا لو, یہ جملہ تھا. وہ بندہ گر کے کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے, میں صرف آزما رہا تھا. یہ قرآن کی وہ آیت جو اللہ نے نازل کی ہے کہ کون ہے جو میں دیکھنا چاہتا تھا اس زمانے میں کوئی ایسا ہے کہ جو غصہ پی جائے, کون ہے جو لوگوں کو معاف کر دے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پھر سارا مجمع جو ہے وہ باواز بلند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آئیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح صلح کرنے والے, کس طرح لوگوں کی اصلاح کرنے والے. امام حسن اور امام حسین 3 ہجری کے اندر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی اگر 10 ہجری کی بات کریں یا 9 ہجری کی بات, تو یہ 5 یا 6 سال کے بچے ہیں, یا 6 سال کے بچے ہیں. 6 سال کا بچہ حسن ہو اور 5 سال کا بچہ حسین ہو. اصلاح کس طرح کرنا چاہیے اس زمانے کے اندر جو وہ 5 اور 6 سال کے ہیں, مجھ جیسے بڑے انسان کو تربیت دے رہے ہیں. کیسے؟ سبحان اللہ. آ رہے ہیں مسجد کے اندر, دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے ہیں, غلط طریقے سے کر رہے ہیں. جانتے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں کہ اگر ان کو اس طرح کہا کہ حضرت آپ غلط وضو کر رہے ہیں تو یہ بابا کی تربیت نہیں ہے, یہ ماما کی تربیت نہیں ہے, یہ خاتون جنت کی تربیت نہیں, کسی کا دل توڑنا. بلکہ میری ماں تو وہ ہیں جو ہمیشہ لوگوں کا دل جوڑا کرتی ہیں, میرے بابا تو وہ ہیں جو لوگوں میں محبت بانٹا کرتے ہیں. یہ چھوٹے دونوں بھائیوں نے باتیں کی ہیں کہ ہمیں بات کیا کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. تو دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور پھر خاموشی سے بزرگ کے برابر میں وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں وضو کا طریقہ کس کا اچھا ہے. جب وضو کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح حسن سلوک کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, کس طرح صبر کی ہے, کس طرح صبر کے ساری زندگی صبر کے معاملات دیکھتے رہے لوگ. جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی اس کے بعد امیر المومنین کا بیٹا, جناب امیر المومنین کا بیٹا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راستے سے گزر رہے ہیں. امام حسین تو امام حسن بہت خوبصورت آدمی, کیوں؟ ہم شکل مصطفیٰ ہیں. نبی آپ یقین جانیں کہ جب کسی صحابی بزرگ صحابی کے دل میں تڑپ ہوتی تھی نبی اسلام کی ظاہری وصال کے بعد کہ آج ہم محمد رسول اللہ کو دیکھیں, تو وہ دونوں بھائیوں کو امام حسن امام حسین کو اس طرح کھڑا کر دیا کرتے تھے, سر سے لے کر ناک تک ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ امام حسن, اور ناک سے لے کر پیر تک ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ امام حسین. جب دونوں کھڑا کرتے تھے کہتے تھے آج ہم نے محمد کا مکھڑا دیکھ لیا. یہ اندازہ کر رہے ہیں وہی امام حسن جو امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں سیدنا علی حیدر کرار. علی بھائی اس زمانے میں کوئی کونسلر کا بیٹا ہو نا تو اس کے کالر نیچے نہیں آتے, تکبر ہوتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے. قربان جاؤں امام حسن پر. جانتے ہیں کہ نانا محمد رسول اللہ, جانتے ہیں کہ والد سیدنا علی حیدر کرار,
جانتے ہیں کہ ماں خاتون جنت، جانتے ہیں کہ میں جنت میں نوجوانوں کا سردار، جا رہے ہیں گھوڑے پر۔ کچھ فقراء جو روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حسن ہماری خواہش ہے کہ آج